السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم سورہ نور سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور کے مشکل الفاظ بھی سیکھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت پیاری ایک حدیث سناؤں گی، ضرور سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور اس سے مصیبت ہٹا دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ترمذی۔ اب ہم میں سے کون سا شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی کی مصیبت ہمارے پلے پڑ جائے، وہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کسی کو، مسلمان کو یا اپنے بھائی کو دیکھیں کہ وہ مصیبت میں ہے تو اس پر خوشی نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ وہی مصیبت ہٹا کر اللہ آپ کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم سورہ نور سیکھ چکے ہیں۔ آج کا سبق ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے۔ یا ایہا الذین، کھینچ کے پڑھیں، اڑائی الف کھینچیں، اڑائی سیکنڈ کھینچیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا، اس کو آپ او نہیں پڑھیں گے، عین کو اس کے مخرج سے نکالیں گے۔ تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں یہ طا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر، ہم اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دوسرا، آپ نے اس کو تا کی طرح نہیں پڑھنا، جیسے کہ اکثر غلطی پائی جاتی ہے۔ خطوات الشیطان، تان نہیں پڑھیں گے، یہ طون ہے۔ شیطان، یہ وقف کی علامت ہے طا، اور یہاں پر آخری حرف جو ہے وہ نون ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ وقف کی صورت میں زبر زیر پیش کو ساکن کر دیتے ہیں، نون ساکن ہو گیا تو ہم یہاں پر وقف درست کریں گے۔ خطوات الشیطان۔ اس لفظ کو دیکھیں، کافی مشکل ہے اور کافی مشکل سے جو ہے یہ زبان کے اوپر رواں ہوتا ہے۔ اس کو آپ بار بار ریپیٹ کر کے سنیں گے اور اس کی پریکٹس زیادہ کریں گے تو پھر ہی آپ اس کو اچھے سے رواں میں پڑھ سکیں گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اب یہاں پر دیکھیں، واو زبر وا، میم نون یا زبر مین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ نون کو میں نے چھوڑ دیا، اگر تین حرف ہوں، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد، میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ہم متحرک کو مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہاں پر بنا وَمَن یت۔ اب یا کا جو ہے اپنا جو ہے حرکت ہے وہ زبر ہے، اس کو ہم یا کو اس تا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَمَن یتبع، با عین زیر بیع، وَمَن یتبع خطوات الشیطان فَإِنَّهُ، نون مشدد ہے، غنہ کریں، فَإِنَّهُ یأمر،
اب یہ لفظ کو آپ نے لازماً سمجھ لینا ہے، اکثر عموماً یہ لفظ غلط پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ ہے اور وہ ساکن ہے، اس کو ہم نے جرک دے کے پڑھنا ہے، جھٹکا دے کے، یا حمزہ زبر یا۔ کہیں پر بھی آپ حمزہ کے اوپر یہ جزم دیکھیں تو آپ نے فوراً اس کو جرک کے ساتھ پڑھنا ہے، یا مورو، یا مورو بالفحشاء والمنکر، بالفحشاء والمنکر، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من، زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں، زا حروف صفیریہ میں سے ہے اور کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ما زکا منکم من، من۔ اب یہاں پر بھی جو ہے پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکنہ، تیسرا مشدد ہے۔ کاف جو ہے یہ ایک متحرک ورڈ ہے، میم جو ہے مشدد ہے، متحرک کو مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم جو ہے اس میں ہم غنہ کریں گے، کم من احد ابدا ولکن اللہ، ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اس لفظ کو سمجھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وقف کی علامت ہے اور یہاں پر آخری حرف حمزہ ہے، زبر زیر پیش وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتے ہیں، تو یہ پیش جو ہے اس کی جگہ پر جزم آ گئی، حمزہ ساکن ہو گیا، تو اس کو ہم نے جرک کے ساتھ پڑھنا ہے، من یشاء، ایسے، من یشاء، واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا، اس لفظ کو اچھے سے سیکھیں، یہاں پر واو نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جرک دے کے پڑھیں، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، اگلے سبق کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔